جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فتح دے دی اور کفار کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ اب کفار کے جو تھے قریش کے، وہ 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہو کر آئے۔ اب جو 70 قتل ہوئے تھے ان میں سے 24 سردار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے بارے میں حکم دیا کہ یہ جو سرداروں کی لاشیں ہیں 24 سرداروں کی، انہیں ایک گندے کنویں میں ڈال دو، اور باقی جو لاشیں ہیں انہیں کسی اور جگہ ڈلوا دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی کی ایک عادت تھی کہ جب بھی آپ کو کسی قوم پر فتح حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی قوم پر غلبہ عطا فرماتا، تو آپ وہاں پر 3 راتوں تک قیام فرماتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں بھی 3 راتوں تک قیام کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے کجاوے کس لو اور سفر کے لیے تیار ہو۔ لہٰذا اللہ کے نبی روانہ ہوئے اور آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ بھی چلتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر جا کر رکے، وہاں ٹھہرے جہاں آپ نے ان لاشوں کو پھینکوایا تھا، ان سرداروں کی لاشوں کو، اور آپ نے ایک ایک کا نام لیا، یا ابا جہل، یا امیہ ابن خلف، یا عتبہ ابن ربیعہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اب دیکھ لو کہ تم نے بھی اس چیز کو پا لیا جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، اور ہم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ تو حضرت عمر اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مردہ سے کلام کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ لوگ مجھے تم سے اچھی طرح سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب جب اللہ کے نبی اور صحابہ بدر کے میدان سے واپس مدینہ آنے لگے، لوٹنے لگے، تو آپ نے پہلے سے 2 قاصدوں کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ فتح کی خوشخبری سنا دیں، اور جنگ کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا وہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے حوالے کر دیا، حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر جب مسلمانوں کا لشکر واپسی میں مقام صفرا تک پہنچا، تو یہاں پہنچ کر اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ اب 8 صحابہ ایسے تھے جو مدینہ میں رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، براہ راست جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے انہیں بھی بدریین میں شامل کیا، اصحاب بدر میں شامل کیا، اور مال غنیمت میں سے حصہ عطا کیا۔ اب قریش کے لشکر میں سے جن 70 آدمیوں کو صحابہ نے قیدی بنایا تھا، گرفتار کیا تھا، ان میں سے 2 سردار ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی کے شدید ترین دشمن تھے، جنہوں نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ تو راستے میں ہی اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا کہ ان دونوں کی گردن اڑا دو، ایک عقبہ بن ابی معیط اور دوسرا نضر بن حارث۔ تو ایک کی گردن حضرت علی نے اڑائی اور دوسرے کی گردن کسی اور صحابی نے اڑائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فتح یاب ہو کر مدینہ واپس پہنچے، اور اب تک اللہ کے نبی نے قیدیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، حکم نہیں دیا تھا۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان قیدیوں کو تقسیم کر دیا، اور صحابہ کو حکم دیا کہ استوصوا بالاسارى خیرا، کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بھلائی کا سلوک کرنا۔